الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف کی فضیلت۔ ایک نوجوان طواف کعبہ کرتے ہوئے صرف درود شریف ہی پڑھ رہا تھا۔ کعبہ کی طواف کر رہا ہے لیکن پڑھ کیا رہا ہے؟ درود شریف۔ کسی نے اس سے کہا کیا تجھے کوئی اور دعائیں طواف نہیں آتی یا کوئی اور بات ہے؟ اس نے کہا دعائیں تو آتی ہیں مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے نکلے تھے۔ والد صاحب راستے میں بیمار ہو کر فوت یعنی انتقال کر گئے۔ ان کا چہرہ سیاہ یعنی کالا پڑ گیا، آنکھیں الٹ گئی، پیٹ پھول گیا۔ میں بہت رویا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا تو میں نے خواب میں سفید لباس میں ملبوس ایک معطر حسین و جمیل ہستی کی زیارت کی۔ انہوں نے میرے والد مرحوم کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرحوم باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا اور پیٹ بھی اصلی حالت پر آ گیا۔ جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا اور عرض کی یا سیدی یعنی اے میرے سردار، آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا تو ہمیں نہیں پہچانتا، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تیرا باپ بہت گناہگار تھا، تیرا یہ باپ بہت گناہگار تھا مگر ہم پر بکثرت یعنی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے فریاد کی، لہذا ہم نے اس کی فریاد رسی کی ہے یعنی ان کی فریاد کو سن لی ہے، اور ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صحابی رسول حضرت سیدنا حارث بن حسان رضی اللہ عنہ شادی کی رات گزارنے کے بعد جب فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ سے عرض کی گئی یعنی کیا آپ با جماعت نماز فجر کے لیے تشریف لائے ہیں؟ حالانکہ گزشتہ شب یعنی کل ہی رات آپ نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا، کل ہی آپ کی شادی ہوئی اور شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا اور آج ہی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ فرمایا واللہ اگر کوئی عورت مجھے نماز فجر با جماعت پڑھنے سے روکے گی تو ضرور وہ بری عورت ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین۔ اس حکایت میں ان دلہنوں کے لیے درس عبرت ہے جو نمازی ہونے کے باوجود شادی کی پہلی رات گزارنے کے بعد مسجد قریب ہوتے ہوئے بھی نماز فجر گھر ہی پر ادا کرتے یا معاذ اللہ قضا کر دیتے ہیں۔ توبہ توبہ، خبردار، دنیاوی خوشی بالکل عارضی ٹیمپراری ہوتی ہے، حقیقی شادی کی رات وہی ہے جب رضا الہی کی خوشی اور خوشخبری پا کر ایمان ساتھ لے قبر میں چین سے سونا نصیب ہوگا۔ ہوشیار، کیسی ہی خوشی کا موقع ہو
اس موت کو ہرگز مت بھولیے جو کبھی یکایک دولہے یا دلہن کو بھی روشنیوں سے جگمگاتے حجرۂ عروسی سے اٹھا کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں سلا دیتی ہے۔ موت یہ کہنے لگی دولہا دلہن سے وقت عیش ہے اندھیری قبر میں تم کو بھی سونا ایک دن۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قبیلہ بلی جی کے دو بھائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ایک ساتھ ایمان لائے۔ ان میں سے ایک بھائی دوسرے سے زیادہ عبادت کیا کرتا تھا۔ عبادت گزار بھائی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، دوسرا اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر ان دونوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ایک نکلنے والا جنت سے نکلا، اس نے بعد میں فوت ہونے والے بھائی کو جنت میں داخلے کی اجازت دی، پھر دوبارہ نکل کر شہید بھائی کو اجازت دی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا تم لوٹ جاؤ، تمہارا بھی وقت نہیں آیا۔ جب صبح ہوئی اور میں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ جب یہ بات اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پہلا بھائی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، پھر وہ شہید بھی ہوا، مگر بعد میں فوت ہونے والا بھائی اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو فرمایا کیا یہ شہید بھائی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا کیا اس نے شہید بھائی کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے، سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھیں؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا تو پھر ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے سے زیادہ دوری کیوں نہ ہو؟ اللہ رب